اوور آل ابھی آپ کو اکانومی کا اسٹیٹس پازیٹیو نظر آ رہا ہے؟ ابھی تو SIFC آ گئی ہے جس کو غیر آئینی بھی کہا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں، یہ تو آپ کو حقیقتوں کالے رنگ کو کالا کہہ دیں اور وائٹ کو وائٹ کہہ دیں، زیادہ ہی اگر آپ میں ہوا تو گرے کہہ دیں، لیکن کالے کو وائٹ نہیں کہہ سکتے آپ. ہماری یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں سول ملٹری قیادت کا جو ماڈل ہے وہ کامیاب رہا ہے. اچھا. یہ شروع ہوا تھا کہانی لیلا جب FATF سے گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالا گیا تھا. جی وی ڈو ریممبر دیٹ. تو اس پہ فوج نے اور سول قیادت نے مل کے کام کیا تھا. جہاں جہاں قانونی تبدیلیاں کرنی تھیں، لیجسلیٹو چینجز تھے، وہ بھی فوج نے کرائے. جہاں کچھ مسئلے ہوتے تھے تو میجر جنرل اور FBR کا افسر کے ساتھ وہ FBR میں موجود ہوتے تھے، اسٹیٹ بینک میں موجود ہوتے تھے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلا اور ہم نے 47 کے قریب ان کی شرائط پوری کی. وہ ایک ماڈل تھا، وہ ماڈل کامیاب چلا گیا. اب اس کو پھر انہوں نے بڑھایا کہ یار یہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہا ہے. پتہ چلا 21 سال 19 سال کے سعودی عرب کے انویسٹمنٹ ٹریٹی سائن نہیں ہوئی ہے. اچھا. بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی کراتے ہیں جسے انویسٹمنٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں. اس میں لکونس تھے، انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھی. 19 سال سے وہ نہیں تھا. ابھی گور اعجاز صاحب جو کامرس منسٹر تھے وہ جا کے سعودیہ سے سائن کر آئے، گلف ممالک سے سائن کر آئے. اس کے سائن کرنے سے کیا ہوگا؟ اس سے FTA گلف ممالک کے ساتھ ہو جائے گا ہمارا، یہ اس کی پری ریکویزٹ تھی. اور دوسرا جو فائدہ ہوگا، جو ڈپازٹ جو انویسٹمنٹ گلف ممالک سے آ رہے ہیں، اب اس انویسٹمنٹ ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد وہ آ سکیں گے. تو یہ پورا کا پورا اس نے کیا ہے اپنا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نے. تو وہ اگر اچھے کام کر رہی ہیں، وہ اپنے ذاتی دیکھیں نا، دیکھیں ہمارے یہاں نئی چیز کو ہمیشہ تنقید کی جاتی ہے. وہ زراعت کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں. نہ صرف ان زمینوں کو جو بنجر ہیں وہ قابل کاشت بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی انتظام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سول ملٹری قیادت کے اس ماڈل کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اور یہ ماضی میں بھی FATF میں گرے لسٹ سے جب ہمیں نکالا تھا کامیاب رہا ہے. اور اس وقت جو لوگ ہیں وہ دے آر ڈوئنگ ایکسٹریملی گڈ جاب. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں.